نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو تن تنہا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، جو رب العالمین ہے، ہم سب کا پالنہار ہے. اسی احکم الحاکمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین قیامت کے صبح تک تمام نبیوں پر بے شمار درود و سلام کے پھول برسا، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. کہا کہ ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمائے اس دنیا کے اندر آئے، سب نے نکاح کیا، سب نے شادیاں کی اور سب بیوی بچوں والے تھے. معلوم کیا ہوا؟ ایک تو اس آیت کریمہ میں نکاح کرنے کی ترغیب دی گئی، یہ بتایا گیا کہ یہ نکاح تمام نبیوں کی سنت ہے، اور جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا تو یہ سنت محمدی بن گئی. نکاح کی ترغیب دی گئی، اور یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ نکاح کسی ایک نبی ایک پیغمبر کی سنت نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ لہذا نکاح ایک پاکیزہ کام ہے، نکاح وہ عظیم رشتہ ہے، وہ پاکیزہ رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے کے بعد میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی ایک پاکیزہ زندگی سماج کے اندر گزار سکتے ہیں اور سماج میں خوشگوار ماحول بن سکتا ہے، محلے میں، گاؤں میں، نکاح کے ذریعے۔ اور اگر نکاح کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو اگر سماج تلاش کرے تو ماحول بدتر سے بدتر سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے۔ لہذا جب نکاح یہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے تو آخر ہم نے اس کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ نکاح کو آسان کر دو، زنا کو مشکل کر دو۔ دیکھیے مذہب اسلام نے زنا کو بہت مشکل قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک زنا بہت ہی فحش کام ہے، بہت ہی بری چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ راستہ بہت برا ہے۔ ہاں کہا کہ راستہ بہت برا ہے، یہ راستہ ایسا راستہ ہے کہ اگر اس راستے پر آپ چلو گے تو یہ راستہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے گا۔ آپ کسی گھر پر بری نظر سے دیکھیں گے، کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، تو آپ تیار رہیے کہ آپ کے گھر پر بھی کوئی نظر اٹھائے گا، وہ راستہ آپ تک بھی پہنچے گا۔ اور آنکھوں کا زنا ہے غلط نظروں سے کسی کی طرف اٹھا کر دیکھنا، غلط نظر سے کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ تو زنا کو مشکل قرار دیا اور یہ کہا کہ قریب بھی مت جاؤ، اس کے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ، بہت بری چیز ہے۔ اور پھر کہا بری چیز کے علاوہ راستہ بہت خراب ہے، اس راستے پر چلو گے تو راستہ تمہارے گھر تک آ کر اندر تک پہنچے گا۔ اور زنا مشکل کیسے بن سکتا ہے جب ہم اور آپ نکاح کو بالکل آسان بنا دیں گے، جس طریقے سے مذہب اسلام نے نکاح کو آسان بنایا۔ ابھی پچھلے ہفتہ بہرائچ کی ایک مسلم لڑکی ہندو ریت رواج کے مطابق شادی کر لیتی، اس کا ذمہ دار کون؟ سماج اور معاشرے کے جو دولت مند، غیور، رئیس، مالدار طبقہ ہے وہ۔ اللہ نے ہم کو دولت دیا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ہم رئیس ہیں، اپنی دولت کو دکھانے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی میں ہم 4 ویلر 2 ویلر اور سامان جہیز اور شادی میں ناچ اور گانے اور تمام 10 پارٹ ڈشیں پوری طریقے سے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنی لڑکی کی شادی کس طرح ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو طاقت دیا، دولت دیا ہے، غریب بیچارہ اسی میں مر رہا ہوتا ہے، سسک رہا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کریں شادی، اس کی بیٹی کو کوئی پوچھنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے نکاح کو آسان بنانے کے لیے سماج میں جو رئیس لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دولت دیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ہم نے سماج کو اس طرح بنایا کہ جو آج سے 1400 سال پہلے جو لڑکیوں کے پیدا ہونے پر جو لوگوں کی حالت ہوتی تھی، آج وہی حالت ایک باپ کی جب یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی گھر میں بیٹی کا جنم ہوا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ آج کے آپ اسپتالوں میں پتہ کر لیجئے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے لوگ فون سے، ٹیلی فون سے، ہر طرف لوگ ہنگامہ، مٹھائیاں بٹنے لگتی ہیں، عام ہو جاتی ہیں۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے بغل کے لوگ بھی نہیں جانتے۔ جو 1400 سال پہلے حالت جاہلوں نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے
جو تھی آج اس حالت کو 1400 سال کے بعد ہم نے بنا دیا۔ کیا حالت تھی؟ قرآن نے بیان کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ۔ جب ان کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی، بشارت دی جاتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ تو اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ چہرہ کالا پڑ جاتا کہ ہم قوم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لڑکی کا باپ یہ سوچتا کہ اس کو زندہ رکھوں یا پھر اس کو مٹی میں دبا دوں۔ آج ہم نے شادی کو، نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے۔ آج بھی جب غریب کے گھر میں جب بیٹی کی جنم ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کا چہرہ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ 1400 سال کے بعد ہم نے وہ چیز کر دیا۔ ورنہ نکاح کتنا آسان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں آپ کو اپنے حوالے کر رہی ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نکاح نہیں کر رہے تو میں ہی کر لوں، میرا ہی نکاح کرا دو۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کس سے پوچھا؟ صحابی سے۔ آج تو لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے، لڑکے والوں سے نہیں پوچھا جاتا۔ معاملہ بالکل الٹ گیا۔ کیا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ لڑکی عورت سے نہیں پوچھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی، صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ایک لنگی ہے بس، یہی کپڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو دے دو گے تو پہنو گی کیا؟ بخاری کی روایت ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے گھر میں کیا لوہے کی انگوٹھی ہے؟ گئے تلاش کیا، کہا اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو کہا کیا قرآن کی تمہیں کوئی سورہ یاد ہے؟ کہا ہاں فلاں 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 سورتیں یاد ہیں۔ کہا جاؤ اپنی بیوی کو یہی سورہ یاد کرا دینا، یہی حق مہر ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گئی، شادی ہو گئی۔ نہ ہلدی کا پتہ، نہ بکوے کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ تیل کے کھانے کا پتہ۔ 3 دن پہلے آج تیل کا کھانا ہے، آج فلاح ہے، آج ہلدی ہے، آج مہندی ہے۔ ہلدی اور مہندی کے نام پر جو فحاشی ہوتی ہے سماج کے اندر، وہ ہم سے اور آپ سے چھپی ہوئے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہاں تو کم ہے، ممبئی وغیرہ کے اندر کئی علاقوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگ انڈے ایک دوسرے پر پھوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور ڈی جے وغیرہ چلتا ہے۔ 2-3 دن پہلے کون نہیں کہتا ہے دلہن ہے، عورتیں ہیں، مہندی لگائیں؟ نہیں، ایک رسم ہوگا، آج مہندی ہے، آج فلاں بکوا ہے، تو لوگ جمع ہوں گے اور اس میں فحاشی اور عریانیت بھری تمام چیزیں، اور لوگ جمع ہوں گے۔ نہیں، مہندی پسائی کون؟ پھوپھی لیں گی، ان کو بلاؤ، وہ پیسیں گی، تو ان کو سب مہندی پسائی ڈالو، عورتیں جمع ہوں۔ لیکن سماج کہاں پہنچ گیا ہے؟ کس نے اجازت دے دیا؟ اتنا مشکل کس نے بنا دیا؟ اور میں ایک بات آج کہہ کے جا رہا ہوں، یہ کام صرف سننے اور سنانے سے نہیں چلے گا۔ یہ باتیں آپ سنتے ہیں بارہا، اور اہل مجرتیہ کے لوگ ایک ماحول بنائے کہ نکاح ہم سنت کے مطابق ہی کریں۔ صرف ایک گاؤں، آپ کے گاؤں ہی سے میسج جائے نا،
سنت سے محبت کریے اور نکاح کو اتنا آسان بنائیے کہ لوگ کہیں کہ ہاں یار اس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے. دیکھیے مجرتیہ کے لوگ کر رہے ہیں, بہت سے گاؤں میں ایسا لوگوں نے ماحول بنایا ہے الحمدللہ. تو نکاح بہت آسان تھا. ام سلیم کا معاملہ دیکھ لیجیے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مالدار ہے, کتنے مالدار. نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں. ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ آپ جیسے لوگوں کے پیغام کو تو رد نہیں کیا جا سکتا, لیکن آپ چونکہ توحید پرست نہیں, میں ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں, نبی سے محبت کرنے والی ہوں, آپ شرک کرنے والے ہو, آپ ایمان لے آؤ. ابو طلحہ ایمان لے آتے ہیں. ایک نیک خاتون کی دعوت پہ جب ایمان لے آتے ہیں تو ام سلیم کہتی ہیں نکاح ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان لانا ہی حق کے مہر ہے. نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. شادی نہ سہرے کا پتہ, نہ ڈھول و تاشے کا پتہ, نہ مہندی کا پتہ, نہ تیل کا پتہ, نہ بکوے کا پتہ, کچھ نہیں. نہ کوئی جمع ہے, نہ ڈیگے چڑھ رہے ہیں, کچھ نہیں. بالکل آسان. تو نکاح کو آسان کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمیں سمجھ رہے کہ ایک باپ کی ذمہ داری, ایک ماں کی ذمہ نہیں. اللہ نے کہا کہ سب کی ذمہ داری سماج کے لوگوں کی, جو لوگ غیر شادی شدہ ان کا نکاح کریں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اے ایمان والو, تم میں سے, اے سرپرستو تم میں سے جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہیں اور نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح تم کر دو, ان کا نکاح کروا دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جب وہ نکاح کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی بنا دے گا, مالدار بنا دے گا. سماج کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم جو لوگ غیر شادی شدہ مرد عورت ہے ان کا نکاح کروا دو. اور نکاح کے ذریعے ہی, آسان نکاح کے ذریعے ہی سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں جنم لے رہی ہیں, زنا کے لیے اڈے کھل رہے ہیں اور آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں, وہ مشکل ہو سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ منکم فلیتزوج فإنہ اغض للبصر. کہا ہے نوجوانوں, تم میں اگر شادی کرنے کی طاقت ہے تو تم نکاح کر لو. کمانے کی جسمانی طاقت اگر ہے تو تم نکاح کر لو. فلیتزوج فإنہ اغض للبصر. کہا ہے تمہاری نظروں کی حفاظت ہو. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور شرمگاہ کی حفاظت. دو بڑے فتنوں سے محفوظ رہو گے شادی کے ذریعے. اس لیے نکاح مذہب اسلام کے اندر نکاح وہ عظیم رشتہ ہے جس کو مذہب اسلام نے بہت ہی آسان کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے, مطالعہ کریں گے, پڑھیں گے تو کہیں بھی لڑکے والوں کو کچھ دینے کا معاملہ نہیں ہے. لڑکی والوں کو کچھ دینے کا معاملہ نہیں, صرف لڑکے والوں. یہ لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے, اور سعودیہ وغیرہ کے اندر یہ چیز قائم. لڑکے والے پورا انتظام کرتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی خطبہ مسنونہ کے بعد, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے. ہاں, صرف غصہ جھاڑنے کے لیے قوام نہیں ہے, صرف اس کو کہ ہمارے اشارے پر کھڑی رہو اس کے لیے قوام نہیں ہے. مرد قوام ہے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ جب شادی نکاح کرے تو اپنے بیڈ کا انتظام مرد کرے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ فریج کا انتظام خود کرے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ واشنگ مشین کا انتظام اگر ضرورت ہے اسے خود کرے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے جو ساری چیزیں ہوتی اس کا انتظام یہ وہ کرے, نہ ایک ہی لڑکی کا باپ کرے. کہاں سے ہم نے کہاں بنا دیا, ہم نے سماج اور معاشرے کو کہاں پہنچا دیا. کیا ہم نے نبی کی زندگی نہیں پڑھی؟ کیا ہم نے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا؟
آج سماج کے اندر جو لڑکیاں آج 30 35 سال کی ہو چکی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، ماں باپ کی نیند نہیں آ رہی، چین و سکون ختم ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ کی مار قیامت کے دن پڑے گی۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ چند لوگ ہی کیوں نہ، لیکن اس گاؤں سے آپ ماحول بنائیے کہ نکاح ہوگا تو ہم سنت کے مطابق کریں گے۔ نکاح کو آسان ہے، کتنا آسان؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، کون ہے؟ عشر مبشرہ میں سے، یعنی نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں دی۔ گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کپڑے پر زردی کی نشان ہے۔ اس دور میں وہ زردی یعنی زعفران وغیرہ سے خوشبو جو بنتی تھی، عورت کو بھی لگائی جاتی تھی، وہ خوشبو زعفران وغیرہ کی خوشبو ہوتی تھی، ان کے کپڑے پر بھی ہے۔ ہاں وہ ہلدی کا نشان نہیں تھا، وہ مہندی کا نشان نہیں تھا، ایک قسم کی خوشبو زعفران سے بنتی تھی، وہی زردی دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی نشان ہے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو نبی کا دعویٰ کرتے کہ آگے پیچھے کی ساری باتیں جانتے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمن یہ کس چیز کی نشان ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کو خبر نہیں، آپ کو بتایا نہیں گیا، آپ کو دعوت نہیں دی گئی، لیکن اگر مجردیہ کے اندر شادی ہوتی ہے، مولانا اسماعیل کو نہیں بلایا گیا، فلاں کی شادی ہے، تو ہم ناراض ہو گئے کہ ہم کو کیوں نہیں بلایا، فلاں مولانا کو یا فلاں رشتہ دار کو نہیں بلایا، وہیں سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ بھول گئے کوئی رشتہ دار ہے، اس کو زیادہ فون نہیں کیا، وہ ناراض ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات ہے، آپ نے دعا دی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا۔ امام الانبیاء ہیں، صحابی آپ کے نام پر اپنی دولت کو بھی قربان کرنے والے، اپنی مال کو بھی قربان کرنے والے، اپنی جان کو بھی قربان کرنے والے ہیں۔ تب اللہ کے نبی نے سوال کیا، کہا اگر شادی کر لیے اے عبد الرحمن اولم ولو بشاتن، تو تم ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کرو، یعنی ولیمہ کرو، چاہے 10-5 آدمی 20 آدمی کو کھلاؤ، لیکن ولیمہ کرو۔ اولم ولو بشاتن، ولیمہ سنت ہے، تم ولیمہ کرو میرے بھائیوں، لیکن آج ولیمے میں بھی اسراف سے کام لیا جا رہا ہے، آج تبذیر سے کام لیا جا رہا ہے۔ آج ولیمہ ہے، اللہ نے ہم کو رئیس بنایا ہے، اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، 5 7 آئٹم، اور آپ ولیمے کے بعد دیکھیں گے، آپ باہر دیکھیے، حال کے باہر جا کر دیکھیے، جتنا لوگ کھاتے نہیں ہیں اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آدھے سے کم ضرور پڑا ہوتا ہے۔ سماج میں کتنے گھر غریب ہیں، کتنے بچیاں اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ہم شادیوں میں اپنی واہواہی کے لیے نہ جانے کتنے آئٹم، کتنے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کھانے والے بھی لوگ جب کھانے کے بعد نکلتے ہیں تو پھر اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں کے وہاں بڑا اچھا انتظام تھا، بڑا یہ تھا، فلاں ڈش تھی، یہ تھا وہ تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبذیر سے منع کیا، کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے لوگو تبذیر سے بچو، تبذیر سے بچو، فضول خرچی سے بچو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان فضول خرچی نہیں کرتا، تو ولیمہ ضرور کریں، ولیمہ اپنی کیپیسٹی 1000-500 اللہ نے طاقت دی آپ کریں، لیکن تبذیر نہ کریں۔ تو عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو گئی، بلایا نہیں گیا۔ آج ہم نے ساری چیزیں الٹ چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے لڑکی کے لیے کسی نوجوان لڑکے کا پیغام آئے تو تم اپنی لڑکی کا نکاح کرو۔ دینداری دیکھو، توحید پرست ہے،
اور اس کا اخلاق کردار اچھا فزوجو تو اس کا نکاح کر دو. کہا کہ اگر نہیں کرو گے الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں بہت بڑا فساد برپا پاؤ گے. آج فساد برپا ہو گیا، زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا. لڑکے کا معیار بتایا اور لڑکی کے تعلق سے کہا کہ لڑکی کے لیے دیندار لڑکی تلاش کرو. حسب، نسب، خوبصورتی، یہ ساری چیزیں نہیں. فض پر بذات الدین تربت یداک، تم برباد ہو جاؤ. خبردار تم لوگ دیندار لڑکی تلاش کرو. ضرورت ہے میرے بھائیوں نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی. ہم نے جتنے بھی واقعات بتائے اس میں نہ بارات کا پتہ ہے، نہ ہلدی کا پتہ ہے، نہ مہندی کا پتہ ہے، نہ ڈھول کا پتہ ہے، نہ سیرے کا پتہ ہے، نہ تاشے کا پتہ ہے، نہ 20 گاڑیاں ہیں، نہ 50 گاڑیاں ہیں. کہیں نہیں. کوئی شخص قرآن اور حدیث کے اندر لفظ بارات بھی نہیں دکھا سکتا. یہ میرا چیلنج ہے بہت بڑا. یہ ہندوستانی اور ہندوانہ رسومات میں سے ایک رسم ہے بارات. مذہب اسلام نے کہا لڑکے کو لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی کہ لڑکا ایک مرتبہ لڑکی کو ضرور دیکھ لے. یہ شریعت نہیں. لڑکے کو لڑکی دیکھنے نہیں دیا جائے گا. لڑکی کون دیکھے گی جا کے؟ لڑکی کی پھوپھی، لڑکی کی خالہ، اماں، بہنیں، فلاں 15 لوگ پہلے ہی 20 لوگ آ جائیں. اب ایک عورت ہی خود عورت کی دشمن ہے. پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ریجیکٹ کرتی ہیں کہ نہیں تھوڑی ناک ایسی ہے، تھوڑا قد چھوٹا ہے، تھوڑا یہ کمی ہے، تھوڑا یہ کمی ہے. سماج میں نکاح کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ مذہب اسلام نے کہا کہ لڑکا ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے. لڑکے کو دیکھنے نہیں دیا جاتا ہے. ہاں جب رشتہ پکا ہو جاتا ہے، جہیز کی لین دین کے بارے میں جب ایگریمنٹ ہو جاتی ہے، ہاں ہمارے لڑکے کو یہ چیز دینا پڑے گا، تب ایک حرام کام ہم کرتے ہیں کہ لڑکی کے نمبر کو دے دیا جاتا ہے کہ لیو بیٹا آپ اپنی منگیتر سے بات کر سکتے ہو. اور شریعت نے نکاح سے پہلے کسی بھی اجنبی لڑکی سے بات کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ. اللہ کے وہاں ہم کیا منہ دکھائیں؟ اجازت دیا ہے لڑکے کو. اور کس طرح اجازت؟ لڑکا لڑکی کے گھر جائے، لڑکی کا باپ ہو، محرم ہو، بیٹھے لڑکے کے ساتھ، دعا سلام ہو. لڑکی آئے، السلام علیکم، کوئی چائے پانی ہے، رکھ دیا. لڑکے نے ایک نظر، لڑکا کہے وعلیکم السلام. امام ابن تیمیہ کہتے سلام کرنے کی بھی اجازت اس لیے دی گئی کہ لڑکے کو یہ شک نہ ہو کہ لڑکی گونگی ہے، اور لڑکی کو یہ شک نہ ہو کہ لڑکا گونگا ہے. ایک نظر لڑکی لڑکے کو دیکھ لے اور ایک نظر لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، اور دونوں میں اللہ کی طرف سے دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو آپسی اس میں محبت کی جو ہے جھلک ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے محبت ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. دونوں کے اندر درمیان شادی اور نکاح کا وقت طے ہو جاتا ہے. یہ مذہب اسلام نے اجازت دی. اس سے زیادہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں کہ وہ لڑکی بیٹھے بات چیت کرے، نہیں، اس کی اجازت نہیں. مذہب اسلام نے آج یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ یہ سب جو کلچر چلا ہوا ہے، اس کی کوئی اجازت مذہب اسلام میں نہیں. اور آج تو فحاشی کا عالم کی نوجوان جب اپنے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو خود بیان کرتا ہے. لڑکیاں بیٹھتی اپنے سہیلیوں میں تو خود بیان کرتی ہیں. یہ مسلمانوں کی حالت ہے میرے بھائیوں، غیر مسلموں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. تو نکاح کو اس طرح آسان بنائیے. بارات کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، کوئی تصور نہیں. کہاں سے تصور پیدا ہو کہ 150-200 لوگوں کا انتظام کریے، 250 لوگوں کا بات ہو گئی. لڑکی کا باپ مجبور ہے، پریشان ہے. پھر اس سے کہا جاتا ہے اتنے لوگ، 100 لوگ تو ہمارے رشتہ دار ہی ہو جائیں گے، 50 لوگ دوست احباب، 50 لوگ فلاں. تو بھائی کتنا بھی کم کریں گے تو 200 لوگ تو آئیں گے ہی. اب 200 لوگ کہا تو 300-250 بھی پہنچ جاتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا، دونوں لوگ اہل حدیث تھے، 150 لوگ کہا اور 250-300 پہنچ گئے. کہاں ہم پہنچ گئے ہیں؟ ہمارا ضمیر کہاں؟ ہمارا ضمیر ہمیں کیوں نہیں جھجوڑتا ہے کہ ہم
ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے باراتی آئیں گے ان کی عزت بھی ہونی چاہیے، اچھے سے عزت کرنا۔ بتائیے، باراتی کی عزت ہونی چاہیے، چوروں کی عزت ہونی چاہیے۔ لڑکی کے باپ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے، لڑکی کی باپ کی مجبوری کو تم اجازت سمجھ رہے ہو۔ لڑکی کے باپ نے مجبوری میں تمہیں کہا ہے۔ لڑکی والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ لڑکے والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے، فلاں کا انتظام کرے۔ آج تو اتنی رسم و رواج کی، یہ خالہ کا کپڑا، یہ پھوپھی کا کپڑا، یہ چچا کا کپڑا، یہ اس کا کپڑا، اس کا کپڑا، اتنے کلو مٹھائی، اتنا کلو پھل، یہ ساری چیزیں، سارا بوجھ ہم نے سماج کے، ہم نے لڑکی کے باپ کو ہم نے دبا دیا ہے۔ آج لڑکی کے جو باپ ہیں، جن کی نوجوان لڑکیاں ہیں، وہ بیچارے دن اور رات ان کی سوچ ہی میں، اس فکر میں کٹ رہی کہ ہماری بیٹی کا کیا ہوگا، ہماری بیٹی کے ہاتھ پیلے کیسے ہوں گے، ہماری بیٹی کے ہاتھ میں مہندی کیسے لگے گی۔ تو یہ جتنے بھی رسومات سماج کے اندر، یہ ساری چیزیں ہندوانہ رسوم۔ ایک دن ابھی جلدی مجھے فون آیا، چونکہ اترولہ میں کس طرح لوگ ہیں آپ بھی جانتے ہیں، فون آیا کہ آپ کی دعوت۔ ہم نے کہا بھیا کون سی دعوت؟ بولے آج تیل، تو 100-200 لوگوں کا کھانا بنوایا گیا ہے، آپ کو بھی ہم۔ تو ہم نے کہا کہ یار یہ تیل وغیرہ یہ ہندوانہ رسم ہے، ہم اس دعوت میں نہیں آ سکتے۔ تیل کی کون سی دعوت؟ اسی کو نام لوگوں نے بدل دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ آج بکوا ہے، آج ہلدی ہے، آج 100-200 لوگوں کا کھانا بنے گا، ایک دوسرے سے کھیلیں گے، ساری چیز ختم کریے اس کو۔ اور پھر کہہ رہا ہوں، آپ ماحول یہاں مہجرتیہ سے بنائیے، آپ سب کے ذمہ دار نہیں ہیں، پہلے آپ لوگ ماحول کو صحیح کریے۔ یہ خطبہ جمعہ کرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سنیں اور ایک رسم ادا ہو، جمعہ میں سجدہ کیے چلے گئے، نہیں، عملی میدان میں اترے۔ اور بارات، یہاں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ، بارات کوئی جائے نہ، بارات آپ جائیں گے آپ کو لے جانا پڑے گا۔ ہمارا تو سیدھا فارمولہ ہے، ہم نہ جائیں گے نہ لے جائیں گے۔ بہت غلط چیز ہے۔ 200-250 آ رہے ہیں، لڑکی کا باپ قرض مانگتا ہے، ادھر لیتا ہے ادھر لیتا ہے، لون تک لیتا ہے۔ ہم اور آپ بارات جاتے ہیں اور ناشتہ ٹھنڈا اور چکن اور مٹن کھا کر ٹھوس کر چلے آتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ 6 مہینے اور 1 سال کے بعد ابھی لڑکی کا باپ ابھی جو اوریجنل جو قرض لیا تھا، جو مدل پیسہ تھا، وہی ادا نہیں کر پایا، ابھی بھی وہ سود ہی بھر رہا ہے، لون بھر رہا ہے، ابھی ادا نہیں کر پایا۔ میرے بھائیوں، میر تقی میر کی بیٹی کا بھی یہی معاملہ تھا۔ ایک لمبی ڈیمانڈ جہیز کی کر دی گئی۔ آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میر تقی میر کی بیٹی کے باپ نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اس نے اپنے گھر کو بیچ دیا، اپنے دکان کو بیچ دیا، اپنے مکان کو بیچ دیا۔ جہیز کی لمبی ڈیمانڈ اپنے داماد کی پوری کر دی۔ بارات آتی ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے، لڑکی رخصت ہوتی، رخصتی کے موقع پر اپنے باپ سے چپک کر بہت زیادہ روتی ہے میر تقی میر کی بیٹی۔ میر تقی میر نے یہ سمجھا کہ ہر بیٹی اپنے باپ سے رخصتی کے موقع پر چپک کر روتی ہے۔ میر تقی میر کے بھی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ سمجھ نہیں سکے جذبات کو۔ حالانکہ میر تقی میر کی بیٹی اپنے باپ کی مجبوری پر رو رہی تھی کہ میرے باپ نے میرے لیے، میں اتنا بوجھ بن گئی کہ میرے لیے اپنے مکان کو بھی بیچ دیا، اپنے دکان کو بھی بیچ دیا ہے۔ میرے ابا نے، وہ رو رہی ہے۔ جب وہ جاتی ہے، سسرال میں جاتی ہے، میرے بھائیوں، صدمے سے اسی رات میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، اٹیک پڑ جاتا ہے۔ میر تقی میر کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میر تقی میر پہنچتے ہیں اور کفن لے کر پہنچتے ہیں۔ میر تقی میر کو کہا کہ آپ گھر کے باہر رک جائیے، آپ کی بیوی جا سکتی ہیں، ابھی آپ کی بیٹی کو نہلایا جا رہا ہے۔ میر تقی میر کی بیٹی کو نہلا کر جب باہر لایا گیا، میر تقی میر کو کہا گیا، میر تقی میر آپ اپنی بیٹی کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ لیجئے۔ میر تقی میر نے جب دیکھا اپنی بیٹی کے خوبصورت چہرے کو اور کہا، اے لوگو سنو، اب تک میں شعر و شاعری کرتا رہا، لیکن آج میرا یہ آخری شعر ہے۔ اب آیا ہے خیال جارا میں اس نامرادی میں، کفن دینا بھولے تھے بیٹی ہم تجھے اسباب شادی میں۔ کاش
اے میرے داماد آپ نے کفن کا بھی لفظ بڑھا دیا ہوتا، اتارو اس کفن کو، میں کفن لے کر آیا ہوں۔ بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے رئیس سمجھانے لگے کہ رہنے دیجئے، میر تقی میر جذبات میں مت آئیے، آپ اپنے کفن میں مت دفن کریے۔ میر تقی میر نے کہا کہ نہیں، میری بیٹی میری کفن میں جائے گی، تم نے احسان کیا کیا ہے میری بیٹی کو کفن دے کر، اور میری بیٹی کفن کے ساتھ میرے آبائی قبرستان میں داخل ہوگی۔ جب بڑے بڑے لوگ سمجھانے لگے، میر تقی میر نے کہا اے حاجیو چپ ہو جاؤ، اے کٹ ملاؤ چپ رہو، اے حاجیوں، اے نمازیوں، اے دولت مندوں، اے رئیسوں، خبردار آواز آج مت نکالنا۔ جب سماج میں جب یہ مجھ سے جہیز کی لمبی ڈیمانڈ کر رہا تھا، میں دکان اور مکان کو بیچ رہا تھا، تو تم اس وقت کہاں تھے؟ تم گوگے بنے ہوئے تھے، آج تم مجھے سمجھا رہے ہو۔ میر تقی میر اپنی بیٹی کو اپنے آبائی قبرستان میں لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میر تقی میر کا بھی کچھ دنوں بعد انتقال ہو جاتا ہے۔ ان کا آخری شعر ہے، اب آیا ہے خیال آرام جائے اس نام مرادی میں۔ اے میری بیٹی کفن دینا بھولے تھے ہم تجھے اسباب شادی میں۔ تو باتیں بہت ہیں، نکاح بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، نکاح کو آسان بنا دیجئے، نکاح کو بالکل سنت کے مطابق کیجئے۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے، ہم اہل حدیث ہیں، ہماری نماز سورہ فاتحہ والی، ہماری نماز رفع الیدین والی، ہم سینے پر نیت باندھنے والے، ہم عقیدہ توحید والے، ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہماری پیشانی جھکتی ہے، ہم بغیر رفع یدین کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم آمین زور سے کہتے ہیں نبی کی سنت کے مطابق، لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا ہے، جب شادی کا موقع آتا ہے، تو سنت، تمام سنت ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، یہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث جو کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم بغیر رفع یدین کے نماز نہیں پڑھتے، ہم بغیر آمین کے، ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نماز سنت والی، ہماری نکاح خرافات والی، ہماری نکاح رسومات والی، ہماری نکاح بدعات والی، یہ افسوس کا مقام ہے، اللہ کے وہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ یہاں سے اس ماحول کو بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نکاح بھی سنت کے مطابق کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔